یوم عاشورہ کے مصنون احوال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تمہاری مذہبی روایات میں یہ کیا خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس کو روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے پہلے 1 سال کی گناہوں کی صفائی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو تو یہودی بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے، اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ شفاعت ہوتی ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد شفاعت والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 10 محرم کی روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور بھی ملا لیا جائے، چاہے 9ویں کا ہو چاہے کوئی 11ویں کا ملا لیا جائے، تاکہ یہودوں کے ساتھ شفاعت لازم نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سے شفاعت اور ان کی نقالی پسند رہی ہے، تو اسی طرح رہن و سہن کے طور اور طریقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودوں کی خالی نقالی پسند نہیں کرتے